بہت کم نظر آتی ہے. کون کون تھے جو آپ کے ذہن میں آ رہے چلیں ہیں؟ وہ چلے گئے، اب تو ان کو جانے دیں. ویسے بھی میں نام لینا مناسب نہیں ہے کسی کا، بدتمیزی کے حوالے سے تو نام نہیں لینا چاہیے. اچھا کوئی وصف ہو تو نام لے لینا چاہیے. آپ جانتے ہیں کون لوگ تھے جو زیادہ گفتگو کرتے تھے، اور وہی اب ناپید ہیں، غائب ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. لیکن سر آگے چلتے ہیں. کل کا فضل و ڈیزل، آج آپ ان کے در پر حاضریاں دیتے ہیں. کل محمود خان اچکزئی کی آپ چادر پر جھکتے مارتے تھے، آج آپ کے ساتھی ہیں. آپ کل تک نواز شریف اینڈ کمپنی، آصف زرداری اینڈ کمپنی کو ڈاکو لٹیرے کہتے تھے، آج آپ ہر چوتھے دن ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. یہ نظریاتی سیاست ہے میرے خیال سے آپ کی. نہیں دیکھیں، ایک تو تصحیح ہو جائے کہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کو کوئی ہم مذاکرات کی دعوت نہیں دیتے. بالکل ہمارا موقف اس حوالے سے واضح ہے کہ وہ اس جھوٹ کے نظام کے سب سے بڑے جو مستفیض ہیں وہ ہیں، فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں. اس لیے جب تک وہ اس سے منہ نہیں پھیریں گے، جب تک وہ اعتراف نہیں کریں گے کہ اس ملک میں نظام کو سچائی پر قائم ہونا ہے، اس وقت تک ان سے گفتگو بے سود ہے، بے فائدہ ہے. تو یہ تو ایک بات واضح ہو. باقی دیکھیں وہ گفتگو کے پیرائے ہیں، وہ گفتگو ہے. لیکن اگر کوئی کسی بھی لمحے جمہوری عمل میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، اس کے ساتھ چلیں گے. نظریہ یہی ہے کہ جمہوری عمل جو ہے اس وقت جو ایک طاقت کا نظام حاوی ہے، جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس نظام کے سامنے جو کوئی بھی کھڑا ہونے کو تیار ہے، ہم اس کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہیں. یہ سر ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے نواز شریف اینڈ کمپنی، آصف زرداری اینڈ کمپنی مطلب مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی سے کبھی بھی مذاکرات نہیں کی. ابھی کیے ہیں مذاکرات، ہم نے کیے ہیں، لیکن آپ نے کہا نا ہم کوئی ان کے پیچھے پھر رہے ہیں. ہم نے دسمبر اور جنوری میں کیے، 3-4 نشستیں کی، اور اس سے یہ ثابت ہوا جو پہلے بھی ہمارا خیال تھا کہ ان سے بات کرنا بالکل بے معنی ہے. وہ ایک میٹنگ ہماری خان صاحب سے نہیں کرا سکے اڈیالہ جیل میں جو پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے. وہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے. ہم نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن بنا دو، انہوں نے کہا وہ بھی پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر انکار کر دیا. اور اس مذاکراتی عمل کے دوران صاحبزادہ حامد رضا کے گھر، ان کے مدرسے پر حملہ کر دیا. تو وہ تو بالکل ہی ایک بیکار عمل تھا، اور اس کا بیکار ہونا کھل کر سامنے آ چکا ہے. دوبارہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے. لیکن سر یہی لوگ تھے نا، یہی دونوں پارٹیاں تھیں جن کے خلاف عمران خان کی 1996 سے سٹرگل ہے، اور اسی سٹیٹس کو توڑتے وہ یہاں تک پہنچے. اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے. یہی میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل جن کو چور اور ڈاکو کہتے تھے، آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو صحیح. نہیں دیکھیں، اگر میں نے عرض کیا نا کہ اگر کوئی کسی بھی لمحے جمہوری عمل میں معاون ثابت ہو سکتا ہے یا ہوتا نظر آتا ہے تو ہم اس سے بات کر لیں گے. مقصد یہاں پہ یہ ہے جمہوریت اور آئین کی بالادستی ہو، اس میں کوئی ذاتی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. ہم نے کوئی ان سے ذاتی دوستیاں نہیں بڑھانی. اگر کسی لمحے یہ لگتا ہے کہ کوئی جماعت ایک گھناونی آئینی ترمیم کے خلاف کھڑی ہونے کو تیار ہے یا کوئی رول ادا کر سکتی ہے تو ہم کیوں اس سے بات نہ کریں؟ ہم کریں گے. اس لیے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ماضی میں چونکہ کسی کا کردار منفی تھا تو آج اگر وہ کوئی مثبت بات کر رہا ہے تو ہم اس کو پھر بھی دھتکاریں. ایسا نہیں ہوگا.